السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو کتاب گھر۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شیروں کے متعلق ایک خوفناک کہانی، جس میں شیر کا شکار اور شیر کی انسانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کہانی۔ ایک آدم غور شیر، اس نے کیسے انسانوں کو ہلاک کیا اور کیسے ماہر شکاریوں نے اس کو موت کے گھاٹ اتارا۔ چلیں آئے شروع کرتے ہیں اپنی سٹوری کو۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں اسے گولی مارنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن قدرے پیچھے گردن نیچی کر کے اس نے بدن کا نصف حصہ میری طرف موڑا اور صرف 23 گز دور اس نے اپنے کندھے پر گولی چلانے کا مجھے بہترین موقع فراہم کیا۔ میں نے دوسری گولی چلائی تو اس کے دانت باہر نکلے اور کان دبا کر ہٹنا شروع کیا، جو حملہ کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ میری حالت یہ تھی کہ رائفل اپنے کندھے سے ٹکائی یہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ شیرنی کے حملہ آور ہونے کی صورت میں میرا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ وجہ یہ تھی کہ میں اپنے ساتھ صرف 3 کارتوس لایا تھا اور تینوں فائر کر چکا تھا۔ آتے وقت میرا اندازہ یہی تھا کہ شیرنی کے مارنے کے لیے صرف 2 ہی کارتوس کافی ہوں گے اور تیسرا کسی ہنگامی صورت میں کام آ سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے زخمی شیرنی نے حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ آہستہ سے مڑی، اپنی دائیں طرف چشمے کو عبور کیا، چند گری ہوئی چٹانوں پر چڑھی جہاں سے اس کو پہاڑ کا نکلا ہوا چھجا دکھائی دیا۔ اس کے اندر چل کر وہ سیدھی اوپر گئی اور پہاڑ کی ایک کھڑی چٹان کے اوپر سے گزر کر پہاڑ سے باہر نکلی ہوئی چٹان پر پہنچ گئی۔ اس چٹان اور ڈھال کے درمیان ایک جھاڑی تھی، جس کو اس نے اپنے پنجے سے ادھیڑنا شروع کیا۔ میں نے پوری آواز سے چلا کر تحصیلدار سے ان کی بندوق مانگی۔ جواب میں تحصیلدار نے ایک لمبا جواب دیا، جس کا صرف ایک لفظ میری سمجھ میں آیا: میرا پیر۔ یہ جواب سن کر اپنی رائفل کو میں نے زمین پر رکھا اور پوری رفتار سے بھاگ کر تحصیلدار کی بندوق چھینی۔ بھاگ کر واپس آیا۔ جیسے ہی چشمے کے قریب پہنچا، شیرنی نے اس جھاڑی کو چھوڑا اور پہاڑ کی چھجا نما چٹان پر میری سمت آئی۔ جب وہ مجھ سے صرف 20 فٹ دور رہ گئی تھی، میں نے بندوق اٹھائی تو یہ دیکھ کر میری دہشت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اس کی نالی اور اس کے بعد کے حصے میں 1/13.5 انچ کا فرق تھا۔ چونکہ تحصیلدار کے 2 نال اور اس کے بعد کے حصے میں 1 انچ 3/5 کا فرق تھا۔ چونکہ تحصیلدار کے 2 فائر کرنے سے بندوق نہیں پھٹی تھی، شاید اس مرتبہ بھی نہ پھٹے، لیکن دھماکے سے آنکھ ضائع ہو جانے کا امکانات تھے۔ اب کچھ بھی ہو، ہر خطرے کا مقابلہ کرنا تھا۔ چونکہ اس بندوق کی موٹی اور بھونڈی مکھی کی شست شیرنی کے کھلے ہوئے منہ کی طرف لے کر میں نے فائر کیا۔ ممکن ہے کہ نشانہ لیتے وقت میری گردن ہل گئی ہو یا بندوق کی اسطوانہ نال میں 20 فٹ تک صحیح گولی پھینکنے کی طاقت نہ تھی۔ وجہ کچھ بھی ہو، گولی شیرنی کے منہ پہ تو نہیں، لیکن داہنے پنجے پر لگی، جو بعد میں نے اپنی انگلی کے ناخن سے کورید کر نکالے۔ خوش قسمتی سے وہ زندگی کی آخری سانس تو ویسے بھی لے ہی رہی تھی۔ پنجے پر گولی لگنے کے بعد آگے کی طرف لڑھ گئی اور چٹان کے کنارے منہ کے بل گر کر ختم ہو گئی۔ جس وقت سے شیرنی نے اوٹ سے نکل کر گھاٹی کے درمیان بھاگنے کی کوشش کی تھی، ہانکا کرنے والوں کو بھول ہی گیا تھا۔ جب ہانکا کرنے والوں میں سے کسی شخص نے پہاڑ کے اوپر سے چلا کر کہا کہ شیرنی چٹان پر پڑی ہے، اس کو نیچے گراؤ اور اس کے ٹکڑے کر ڈالو، اس وقت مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کے ٹکڑے کر ڈالو کا جملہ سن کر میں اپنے کانوں پر یقین نہ کر سکا، لیکن جو کچھ میں نے سنا وہ صحیح تھا۔ اسی دوران باقی ماندہ ہانکا کرنے والوں نے بھی شیر کو دیکھ لیا تھا اور پورے پہاڑ کی ہر جانب سے یوں صدا بلند ہو رہی تھی۔ خوش قسمتی سے پہاڑ کے چھجے سے سکند بھر کر جس
نکلی ہوئی چٹان پر شیرنی گئی تھی، وہ ہانکا کرنے والوں کی مخالف سمت میں تھی اور میری نقل و حرکت کے لیے محدود گنجائش تھی۔ جیسے ہی میں چٹان کے اوپر چڑھا تو میرا پیر شیرنی کے پچھلے حصے پر پڑا۔ اس دوران شکار کے اصول کے مطابق اس کے اوپر پتھر پھینک کر یہ امتحان لینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ شیرنی مر چکی ہے یا نہیں، اس لیے میں نے نتیجہ نشست ایزدی پر چھوڑ دیا۔ اسی اثنا میں جنگل کی طرف سے ہانکا کرنے والے بوسیتا اور زنگ آلود بندوقیں، برچیاں، بلم، بھالے اور کلاڑیوں سے مسلح اور انتہائی جذباتی کیفیت میں جنگل سے باہر نکل کر میدان میں آئے۔ چٹان کی اونچائی جس پر میں کھڑا تھا اندازاً 14 فٹ تھی اور ان اشخاص کو اوپر چڑھنے میں اس وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی کہ چٹان کا بیرونی حصہ دریا میں طغیانی اور سینکڑوں سال پانی رگڑنے کی وجہ سے اتنا چکنا ہو چکا تھا کہ باوجود برہنہ پا ہونے کے اس پر اپنے پیر نہیں جما سکتے تھے۔ ان اشخاص کی جذباتیت حق بجانب تھی، اس لیے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو شیرنی کے ہاتھوں کسی نہ کسی کا نقصان نہ پہنچا ہو، کسی نہ کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا ہو۔ میں ان میں سے ایک شخص جو ایک ہجوم کا سرغنہ بھی تھا اور اس کی حالت دیوانوں کی سی تھی، اپنی تلوار ادھر ادھر گھما کر چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہی وہ شیطان ہے جس نے میری بیوی اور 2 بچوں کو ہلاک کیا تھا۔